السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، عزیز طلبہ اور طالبات، آج اس نشست میں ہم فقہ اسلامی کا تاریخی ارتقاء کے حوالے سے ایک اجمالی جائزہ لیں گے۔ جو ہمارے پچھلے ماڈیول یا نشستیں گزری ہیں اس میں ہم نے فقہ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف، اسی طریقے سے علم فقہ کا جو موضوع اور غرض و غایت ہے وہ بیان کیا۔ پھر قرآن مجید میں لفظ فقہ کا استعمال، اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی۔ حدیث میں لفظ فقہ کا جو استعمال اور مفہوم ہے وہ بیان کیا۔ اسی طریقے سے احکام شرعیہ کی جو اقسام ہیں فقہ میں وہ ہم نے ڈیٹیل میں پڑھی۔ اسی حیثیت سے، اسی طریقے سے ہم نے فقہ اسلامی کی جو حیثیت ہے اور اس کی ضرورت و اہمیت ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کی، اور آخر میں ہم نے فقہی مباحث کی تقسیم کے حوالے سے بات کی تھی۔ اب ہم فقہ اسلامی کا جو تاریخی ارتقاء ہوا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ فقہ اسلامی یعنی اسلامی قانون کوئی جامد و ساکت چیز نہیں ہے، بلکہ بدلتے ہوئے زمانے کی ضروریات اور حالات و واقعات کے مطابق اس میں رد و بدل ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہتا ہے۔ فقہ اسلامی ہی وہ مجموعہ قوانین ہے جس نے ہر دور میں ہونے والے تبدیلیوں کو، تغیرات و انقلابات کے باوجود امت مسلمہ کی تمام ضروریات اور مقاصد میں بھرپور رہنمائی کی ہے۔ فقہ اسلامی کی بنیاد قرآن و سنت اور اجماع اور قیاس پر ہے۔ اسلامی فقہ کے جو بنیادی سرچشمے ہیں ان میں سب سے پہلے چونکہ قرآن مجید ہے جو کہ اللہ کا کلام ہے، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال اور افعال جنہوں نے قرآن کریم کی تشریح فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کو واضح کیا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے منشا کو واضح کیا، تو شریعت اسلامیہ کے اصطلاح میں انہی کو سنت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فقہائے کرام کی اجتہادی آراء ہیں۔ یہ آراء اگرچہ قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ماخوذ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ فقہاء کی فکر و نظر، فہم و فراست ہی کا نتیجہ ہے کہ جس پر مختلف زمانوں میں مختلف اثرات پڑتے رہے۔ فقہائے کرام کی یہ فکری جو کاوش ہے کبھی زمانے کے مختلف اثرات سے متاثر ہوئی اور کبھی خود ان فقہاء کی نفسیات سے بھی متاثر ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ فقہ اور فقہاء کی تاریخ لکھنے والا اس کشمکش میں مبتلا ضرور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو مختلف زمانوں کے اعتبار سے ترتیب دے، یا پھر مجتہدین کے نفسیاتی اختلاف کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کو شخصیتوں کے اعتبار سے فقہ کی تاریخ کو مرتب کرے۔ تو اس لیے ہم فقہ اسلامی کی تاریخ کو زمانوں کے اعتبار سے، جو کہ تمام مروجہ فقہا کی کتب میں منقول ہے، اسی لحاظ سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جو پہلا دور ہے وہ ہے فقہ عہد رسالت میں 11 ہجری تک۔ یہ وہ دور ہے در حقیقت فقہ کی جو اصل اور بنیاد ہے، تمام فقہا متفقہ طور پہ اسے مستند قرار دیتے ہیں۔ دوسرا دور فقہ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو عہد ہے، یعنی 11 ہجری سے آنورڈ 40 ہجری تک۔
تو تاریخ فقہ اسلامی کا یہ دور، اس کی ابتدا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آغاز سے یعنی 11 ہجری سے ہوتی ہے، اور خلافت راشدہ کے اختتام یعنی 40 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا دور شروع ہوتا ہے فقہ اصاغر صحابہ کرام اور تابعین کا جو عہد ہے، یعنی تاریخ فقہ اسلامی کا یہ جو دور ہے، زمانہ ہے، جس کا آغاز سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یعنی 40 ہجری سے شروع ہوتا ہے، اور دوسری صدی ہجری یعنی 132 ہجری بنو امیہ کے زوال کے ساتھ یہ دور بھی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا دور ہے یعنی فقہ اسلامی کا، تاریخ فقہ اسلامی کا جو چوتھا دور شروع ہوتا ہے، وہ دوسری صدی ہجری کی ابتدا سے لے کر چوتھی صدی ہجری کے آغاز تک کا جو دور ہے، یہ وہ دور ہے کہ جس میں یعنی چوتھی صدی ہجری کے نصف اول پر یہ محیط ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں فقہ ایک باقاعدہ علم اور فن کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ اسی دور میں وہ ماہر فقہا پیدا ہوئے جنہوں نے امت مسلمہ کو متفقہ طور پر، امت مسلمہ کے علماء نے اور فقہا نے متفقہ طور پہ یہ جو فقہا پیدا ہوئے ان کو دینی لحاظ سے قائد تسلیم کیا، اور اس دور میں ان فقہا کے وہ شاگرد بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے اپنی کوئی رائے ظاہر کیے بغیر ان حضرات فقہا یا اکابر فقہا کی آراء کو نقل کیا۔ چوتھی صدی ہجری کے تقریباً نصف اول کے بعد یہ دور بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے تاریخ فقہ اسلامی کا پانچواں دور، جو چوتھی صدی ہجری اور بعد کے ادوار پر مشتمل ہے۔ تاریخ فقہ اسلامی کا یہ جو دور ہے یعنی پانچواں دور، اس میں فقہ مناظرہ کا علم ایک طرح سے بن چکا تھا۔ جو مسائل ائمہ مجتہدین سے حاصل کیے گئے تھے، ان کی تحقیق اور تفتیش کے لیے مناظرے اسی دور میں شروع ہوئے۔ اسی زمانے میں فقہ پر بڑی ضخیم اور بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، اور بے شمار مسائل کا جو حل ہے وہ تلاش کیا گیا۔ یہ دور اس وقت ختم ہوا جب خلافت بنو عباس اپنے اختتام پر تھی، اور بغداد میں تاریخ قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، اور یہ فتنے سر اٹھا رہے تھے۔ تو اس کے بعد کچھ عرصہ تک مصر میں یہ دور جاری رہا، لیکن یہی اس کی اختتام کا دور رہا۔ اس کے بعد جو اگلا دور ہے اس کو فقہا جو بعد میں آئے، یا فقہی اعتبار سے اس کو تقلید محض کا دور بھی کہا جاتا ہے، یعنی بنو عباس کی جو خلافت کے زوال کے بعد سے یہ دور شروع ہوتا ہے اور ابھی تک یہ جاری ہے۔ تو سامعین، ناظرین اور عزیز طلبہ اور طالبات، آج کی اس نشست میں ہم نے فقہ اسلامی کے تاریخ کے حوالے سے جو ادوار زمانے کے اعتبار سے بنائے جاتے ہیں اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم نے دیکھی۔ اب ایک ایک دور کی جو تفصیل ہے وہ ہم آنے والی نشستوں میں دیکھیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔